بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم وتستنصرونه فلا ينصركم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد اہل حدیث داپولی الفرقان کے قابل احترام ذمہ داران، اراکین، منتظمین، یہاں اس علاقے کے، اس بستی کے قابل احترام بزرگان، اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ ممبئی اور اطراف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عزیز احباب، ساتھی، نوجوانان، قابل قدر علماء، فضلاء، شبلون اور آس پاس کی بستیوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی قدر، ذمہ داران، آج کی اس مجلس میں تھوڑی دیر تک انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ اسلام ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سب سے بڑی نعمت، اور اسلام کی نعمت کے بعد اس کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہے. نفس پرستی سے، خواہشات سے، ہوائے نفس سے، بدعات سے آزادی ہے. دوسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس نعمت کو ہم سمجھیں اور اس نعمت کا احساس کریں. اس نعمت کی حفاظت کرنے کے لیے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں اور سلف امت کے خطوط ہیں، ان کے نقوش ہیں، رہنمائیاں ہیں، اس پر چل کر اس سنت کو سنبھالیں، اپنی زندگیوں میں اس سنت کو برتیں جیسے برتنا چاہیے، اور ہمیشہ برتیں. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر گوشے میں اس نعمت کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین پر اور سنت کی اس نعمت پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہیں، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزاریں. ایمان پر استقامت ہو، ایمان کے خلاف جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. سنت پر استقامت ہو، سنت کے خلاف جتنی ساری چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. ایسے ہی حلال پر اکتفا کریں، حلال پر استقامت ہو، حرام اور ایسے ہی دیگر راستوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. ایسے ہی زندگی کے ہر گوشے میں خیر پر استقامت، نیکی پر استقامت، بھلائی پر استقامت، اللہ عز و جل کی رضا، اس کی مغفرت، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی اسباب اللہ کی کتاب قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بتلائے گئے ہیں ان تمام پر صحیح معنوں میں ثابت قدم رہیں، ڈٹے رہیں، استقامت کی زندگی گزاریں. فتنے ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، آفتیں ہیں، سنت سے ورغلانے والی، بہکانے والی بہت ساری چیزیں ہیں، سنت سے دور کرنے والی، بدعات، خواہشات میں مبتلا کرنے والی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے اس پر استقامت کی مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی کوشش کریں. تیسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے اس سیاق میں، اس تسلسل میں،
وہ یہ ہے کہ اس سنت کی دعوت دینے کے سلسلے میں، سنت کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ہم اپنی تمام تر کوششیں، تمام تر صلاحیتیں صرف کریں۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین اور خالص دین یعنی سنت کی راہ، اس کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کریں، اور خصوصیت کے ساتھ اس کی نشر و اشاعت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس پر اپنی انرجی اور اپنی صلاحیت لگانے کی کوشش کریں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خالص دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم، تعلم، سیکھنا اور سکھانا، سنت کو پڑھنا، سنت کو پڑھانا، سنت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور اس سے چوکنا کرنا، الرٹ کرنا، دعوت اللہ کا جو مشن ہے اسے پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ علماء، دعات جو مخلصین ہیں اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم والے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، منہج رسول، منہج صحابہ کرام، منہج صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کا جو منہج اور ان کا جو راستہ ہے، اس راہ پر چلنے والے اور اس راہ پر چل کر اللہ کے دین کی تعلیم، تدریس اور دعوت کا، نشر و اشاعت کا کام کرنے والے علماء ہیں، ان سے وابستہ ہوں اور ہمیشہ وابستہ رہیں۔ جماعت اہل حدیث اور اس کی نمائندگی کرنے والی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مقدس جو جمعیت ہے، جمعیت اہل حدیث، اس کے مشن کو، اس کے کام کو، اس کے کاج کو اور اس کی تمام تر نشاطات اور سرگرمیوں کو پورے طور پر جانیں، سیکھیں، اس سے وابستہ رہیں، دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے جماعت کے اس مشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے یہ سنت کا مشن باقی رہے گا، سنت کے مشن کی نشر و اشاعت ہوگی۔ پھر اس سلسلے کی اور بھی جو کوششیں ہیں، بنیادی کوششیں، ان کوششوں میں سے مثال کے طور پر یہ مسجدیں توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا سب سے بڑا مرکز۔ اس مسجد سے ہونے والا خطبہ جمعہ، یہاں سے ہونے والے دروس، یہاں کے ممبروں سے ہونے والی باتیں، چھوٹی بڑی جو کچھ بھی سرگرمیاں چلتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے خالص سنت کے نشر و اشاعت کا سب سے عظیم الشان ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش ہے۔ یہ دو تین پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرنا چاہوں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سب سے پہلے خود مجھے کہنے والے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام تر احباب سے، بھائیوں سے، سامعین سے، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں، ان باتوں کو سبوں سے اس بات کی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں خصوصی اہمیت دیں، اور یہ سمجھیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، جو وجود کا مقصد ہے، وہ حقیقت میں یہی ہے۔ اس دنیا میں خالص اسلام کی زندگی ہم جی لیں، اسے سیکھ لیں، عمل کر لیں اور اس کی دعوت دے لیں، اور اسی کی راہ میں چلتے ہوئے اور ساری صلاحیتیں صرف کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، یہی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت۔ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور مادی کشادگی عطا فرمائی ہے، وہ اپنی ساری صلاحیتیں مالی، مادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خالص دین کی نشر و اشاعت کے لیے لگائیں، صرف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر کے، للہیت کے ساتھ، بلا ریاکاری کے، بلا دکھاوے کے، بلا نمود کے، بلا نام اور چرچے کی چاہت اور خواہش کے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی کوششیں لگائیں، تاکہ یہ مشن کسی بھی پہلو سے کمزور نہ ہو جائے، یہ مشن کسی بھی پہلو سے ہلکا نہ رہ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ ہلکا ہو تو اس کے خلاف جو باطل ہے، جو اسلام کے خلاف غیر اسلام ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، الحاد ہے، دہریت ہے وغیرہ، وہ پنپنا شروع ہو جائے، وہ پھیلنی شروع ہو جائے۔ ایسے ہی خالص جو دین ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کی زندگیوں میں ڈھلا ہوا جو ان کا منہج ہے، وہ اصل جو دین ہے، اس دین کو، اس مشن کو، اس منہج کو اس طرح سے صرف پھیلائیں اور اس کے پیچھے کچھ کوششیں اور صلاحیتیں صرف کریں
کہ وہ کسی بھی صورت میں کمزور نہ ہونے پائے۔ اور اس کے بالمقابل پھر بدعت کی جتنی راہیں ہیں، خواہشات نفسانی کی، ہوس کی، عقل پرستی کی، شخصیت پرستی کی، یا اندھی تقلید وغیرہ کی جو راہیں ہیں، ان تمام راہوں کو کہیں بڑھاوا نہ ملے، کیونکہ یہ راہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل راہ سے دور کرنے والی راہیں ہیں۔ کم اور بیش صحیح، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص دین سے دوری کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سنت کی راہ دی اور امت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات سے پہلے اس مسئلے میں آگاہ کر دیا، چوکنا کر دیا کہ میں دنیا سے رخصت ہوں گا، اور جو راستہ میں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں وہ راستہ اللہ کی کتاب کا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، اور سب سے روشن راستہ ہے، سب سے زیادہ شفاف راستہ ہے، سب سے زیادہ سیدھا اور سمپل اور آسان راستہ ہے۔ اس راستے پر تم جب تک چلو گے، ہدایت پر قائم رہو گے، ہلاکت ضلالت تمہارے قریب نہیں آئے گی، الا ایک ہی کسی کا مقدر ہی ٹوٹ گیا ہو اور وہ اس راہ سے بھٹک جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس راہ پر قائم رہو گے ہلاکت ضلالت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کو واضح کرنے کے سلسلے میں دو تین نصوص آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور دوران گفتگو کچھ باتیں اس سلسلے کی آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس سلسلے میں فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ روایتی طور پر ہم سن کر کے رخصت نہ ہو جائیں، روایتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہو کر کے اور پھر اس کے بعد اپنی روش پر اپنی حالت پر نہ لوٹ جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ہم نے 2 جگہ سے استقامت سے متعلق قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں، اور ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جسے امام مسلم نے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آئیے ذرا سا اس کی وضاحت کر دیں اور پھر اس کے بعد اگلی باتوں کی طرف چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اسی پر مضبوطی سے ڈٹے رہے، ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، مستقبل میں اندیشے نہیں ہوں گے، مستقبل کا ڈر نہیں ہوگا، اور ماضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے رنج سے اور مستقبل کے خوف سے انہیں آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان شرطوں کو پورا کرے، کہ وہ کہے، اقرار کرے، اعتراف کرے زبان سے، دل سے، عمل سے، اور یہ کہے ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور پھر اس کے تقاضوں پر چلے، تقاضوں کو پورا کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم استقاموا، یہ وہ شرط ہے جس سے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں دین کا امتحان ہو جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں دین کتنا ہے، توحید کتنی ہے، سنت کتنی ہے، حلال و حرام کی پابندی کتنی ہے، ان تمام چیزوں کا امتحان ہو جاتا ہے اس شرط سے ثم استقاموا۔ دعوے دار بہت سارے لوگ ہیں ایمان کے، دعوے دار بہت سارے لوگ ہیں قرآن کے، دعوے دار بہت سارے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے بھی ہیں، اور ایسے ہی اس سے محبت اور وابستگی کی بہت ساری باتیں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اصل میں امتحان اسی میں ہے کہ کیا واقعی ان کی زندگیوں میں استقامت ہے کہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ قرآن کریم کی تفسیروں کو دیکھیں تو آپ کو اس کا جو خلاصہ ملے گا اس آیت کریمہ یا جس طرح کی جو 2 آیت کریمہ قرآن کریم میں آئی ہوئی ہیں، تو آپ کو اس کی تفسیر میں 3-4 باتیں، 5 باتیں، بلکہ بعض مفسرین نے 6 باتیں نقل کی ہیں، لیکن تفصیلات میں جائے بغیر میں 2-3 باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے، اور ایسے ہی کئی ایک تابعین نے ان باتوں کو نقل کیا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ان تفسیروں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک تفسیر دوسرے میں داخل ہے، ایک تفسیر دوسرے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ساری تفسیریں اگر جمع کر دی جائیں تو سب کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک ہی نتیجہ نکلے گا، اس لیے ان باتوں میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، کسی نے کوئی پہلو بیان کیا، کسی نے کوئی پہلو بیان کیا۔ مثال کے طور پر ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے بعد اسی پر قائم رہے، اس کی تفسیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے
کہ جو اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینے والے جیسے گواہی دیں، زبان سے کہیں، دل سے تصدیق کریں، ایسے اسی پر پابندی کے ساتھ گامزن رہیں، اسی پر پابندی کے ساتھ قائم رہیں۔ یعنی اب اس کے بعد ان کی زندگی میں شرک نہ آئے، ان کی زندگی میں کفر نہ آئے، ان کی زندگی میں الحاد نہ آئے، ان کی زندگی میں بے دینی نہ آئے، دہریت نہ آئے، ان کی زندگی کے اندر اس کی ضد اگر آپ بات کرنے چاہیں تو ان کی زندگی میں غیر اللہ کا سجدہ نہ آئے، ان کی زندگی میں غیر اللہ کے لیے رکوع نہ آئے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہ آئے، ان کی زندگی میں غیر اللہ سے امید لگانے کی نوبت نہ آئے، ان کی زندگی میں غیر اللہ کا خوف نہ آئے، استغاثہ فریاد نہ آئے، پناہ نہ مانگے غیر اللہ سے، استعانت مدد نہ مانگے غیر اللہ سے، ہاں کوئی بھی غیر اللہ ہو سکتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور صالح بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نبی ہو سکتا ہے، رسول ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ غیر اللہ، بہت ساری شکلیں ہیں غیر اللہ کی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی قبر ہو سکتی ہے، کوئی مزار ہو سکتا ہے، سورج چاند ستارے ہو سکتے ہیں، دیوی دیوتا ہو سکتے ہیں، اور ایسے ہی صالحین اور بزرگان ہو سکتے ہیں، کوئی بھی غیر اللہ کے ماں سوا کے لیے عبادت کا کوئی چھوٹا بڑا کام انجام نہ دیا جائے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا خلاصہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے، جتنے بھی کام کرے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، دکھاوا نہ ہو، نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک دم پیور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا اور ان کی تفسیر کا خلاصہ ہے۔ ایک تیسری تفسیر بعض تابعین سے آتی ہے کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کریں اور اس کی اطاعت پر کاربند رہیں، یعنی عمل اور اطاعت۔ اب یہ ایمان سے آگے بڑھ کر کے اگلا پہلو بیان کیا جا رہا ہے، اخلاص کے بعد اگلا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ عمل اور اطاعت پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ بھی بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے۔ کتنے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جن کے یہاں کچھ دن کے لیے نماز ہے، بعد میں نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی تھوڑی دن حلال کی پابندی کرتا ہے، بعد میں حرام پر چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی تھوڑی دن سگریٹ بیڑی اور اس کے علاوہ دیگر منشیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی حلال کاروبار کرتا ہے، اس کے بعد حرام کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک اس طرح سے آپ قیاس کرتے چلے جائیں تو عمل کے اندر بھی استقامت ہونی چاہیے، اور اس عمل سے پہلے وہ جو عقیدے اور ایمان کا مسئلہ بیان کیا گیا اس میں صحابہ کرام کی تفسیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر آیا۔ کلمہ توحید کا دوسرا جز جو ہے محمد الرسول اللہ، اس حوالے سے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار اور آپ کو چار پہلوؤں سے، محمد الرسول اللہ میں چار پہلوؤں سے جو اقرار اور اعتراف اور عمل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہی استقامت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے اسے بجا لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے، پیشین گوئی فرمائی ہے، ان تمام چیزوں میں آپ کی تصدیق کریں، آپ کو سچا مانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں انجام دیں۔ عبادت اللہ کی، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان چار پہلوؤں سے استقامت ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سنت کی راہ پر چلیں اور پھر بھٹک جائیں، کسی خواہشات نفسانی کی طرف چلیں، کسی سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کی طرف چلے جائیں، عقل پرستی کی طرف چلے جائیں، انحرافات کی طرف چلے جائیں، ہوائے نفس کی طرف چلے جائیں، اس فرقے کا حصہ بن جائیں، اس فرقے کا حصہ بن جائیں، اس شخصیت کی غلامی کرنا شروع کر دیں، اس شخصیت کے دیوانے بن جائیں، اس کی فکر، اس کا نظریہ اور اس کے ایم پر، اس کے ہدف پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ کوئی دھڑ بندی نہیں، صرف اور صرف ایک راستہ جس کو ہم سنت کا راستہ کہتے ہیں، یہی راستہ، سنت کا راستہ ہی توحید باری تعالیٰ کے ساتھ نجات کا راستہ ہے۔
اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خالص توحید کی توفیق عطا فرمائی ہے، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ کو اللہ نے توفیق بخشی کہ آپ قرآن و سنت کو جیسے سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا سمجھتا رہا، دیکھتا رہا، عمل کرتا رہا، اور پھر اسے پورے طور پر اخلاص الہیت کے ساتھ ازبر کرتا رہا، پوری امانت داری دیانت داری کے ساتھ اسے آگے بڑھاتا رہا، اور صحابہ کرام کے مشن اور منہج پر آپ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت پر، اللہ تعالیٰ کی احسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی حمد کریں کہ ہمیں یہ نعمت ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈھلکنے سے، بہکنے سے، بھٹکنے سے، پھسلنے سے اور ادھر ادھر مائل ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایمان کا اعتراف کر لینا، اقرار کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت ہے اس پر قائم رہنا۔ سنت کا اعتراف کر لینا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس پر قائم رہنا اس سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو توحید سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، سنت سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیتوں میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ کسی کے بھٹکنے بہکنے کے پیچھے باپ دادوں کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے وہ استقامت اختیار نہیں کر پاتا۔ کسی کے بھٹکنے بہکنے کے پیچھے دنیا داری مال و دولت کی ہوس ہوتی ہے، اس لیے وہ دین پر قائم نہیں رہ پاتا۔ کسی کے پیچھے یہ باطل فرقوں کے اور ان کی سازشیں اور ان کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں اور وہ بھٹک جاتے ہیں، حق کی پرکھ کرنے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم نہیں رہ پاتے ہیں۔ انہیں رجھانے والی باتیں، انہیں ایموشن میں لانے والی باتیں، انہیں جذبات میں لانے والی باتیں ایسی بتلائی جاتی ہیں کہ وہ سنت کی راہ پر قائم نہیں رہ پاتا اور کسی نہ کسی کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا دشمن بن جاتا ہے، سنت کا حریف بن جاتا ہے، سنت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، علم سے نفرت کرنے لگتا ہے، اہل علم سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری شکلیں انحرافات کی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رہے کہ استقامت ہر چیز میں ہونی چاہیے، استقامت توحید میں رہے، ایمان میں رہے، استقامت اخلاص میں رہے، استقامت نبی کی سنت پر کاربند رہنے میں رہے، استقامت نبی کے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے میں رہے۔ آپ کسی بھی صورت میں نہ توحید سے برگشتہ ہو، نہ سنت سے برگشتہ ہو، نہ صحابہ کرام کی راہ، ان کے فہم اور ان کی فکر سے برگشتہ ہو، اور نہ اس معاملے میں کسی بھی ہوس، کسی بھی خواہش نفس، کسی بھی فرقہ واریت، کسی بھی شخصیت، کسی بھی نام، کسی بھی جھنڈے، کسی بھی بینر اور کسی بھی ایموشن والی چیز کی طرف آپ مائل نہ ہو۔ یہ ہے سب سے بڑی نعمت جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک دو باتیں اور بھی ہیں، وہ میں کہہ کر کے پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ان آیتوں کی تفسیر میں دو باتیں اور بڑی اہم کہی گئی ہیں۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے ثم استقاموا، استقامت کی زندگی گزارا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ جمع رہا۔ اس کے اندر ایک بات اور بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جیسے زبان سے کہے ویسے ہی عمل بھی کرتا رہے، یعنی گفتار جیسا ہو ویسا ہی کردار ہو، جیسا قول ہو ویسا عمل ہو، منافقت نہ ہو، نہ عقیدے کی منافقت، ایمان کی منافقت ہو، نہ عمل اور کردار کی منافقت ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی غضب کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی چیز ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو عمل نہ کرو، جس پر عمل نہ کرو۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات کہی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو؟ عمل بھی کرنا ضروری ہے نا، جیسے آدمی کہے تو عمل، قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم زبان سے کہیں اور عمل نہ کریں، زبان سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں، بڑی دیندارانہ باتیں، بڑی حق کی باتیں، بڑی سچائی کی باتیں، بڑی جذبات کی باتیں، لیکن عمل میں، کردار میں ہم کھوکھلے ہو جائیں تو یہ بھی استقامت کے خلاف ہے۔ زبان سے جو آدمی کہے اس پر عمل بھی کر کے دکھائے، زندگی کے ہر گوشے میں، ایمان اور عقیدے سے لے کر کے زندگی کے اسلام کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں جیسا گفتار ہو ویسا ہی کردار ہو۔ اور آخری بات جو ہے، یعنی دوسری بات، وہ یہ ہے، اور یہ بھی بڑی عظیم الشان بات ہے،
وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم جلوت میں ہوں ویسے ہی خلوت میں ہوں، جیسے لوگوں کے سامنے ہیں، مجلس میں ہیں، بھیڑ بھاڑ میں ہیں اور ایسے ہی گیدرنگ میں ہیں، اور ویسے ہی ہم کیا رہیں، اندر بھی رہیں، کیونکہ ظاہر آدمی اچھا بنانا چاہتا ہے اور اندر سوچتا ہے اسے کون دیکھتا ہے۔ یہ اسی ایمان کے خلاف ہے جس کا اعتراف کر کے آیا ہے ربنا اللہ کہہ کر کے، اسی کا انکار ہے یہ، اسی لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی استقامت رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر میں جو 2-3 باتیں، 4-5 باتیں کہی گئی تھی، اس کا خلاصہ ہے یہ، اس کا نچوڑ ہے، اور بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں تفسیروں میں اور ہو سکتی ہیں، لیکن علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النکت والعیون میں یہ چند باتیں سلف امت کی، صحابہ کرام اور تابعین کی تفسیر کے حوالے سے نقل کی ہے، اس کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں اور اس پر استقامت کی ڈٹے رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس سے استقامت کا جو اپوزٹ ہے نا، یعنی بھٹکنا، بہکنا، ادھر ادھر چلا جانا، اس کے فتنے میں مبتلا ہو جانا، یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ اور کبھی مادہ، کبھی ایموشن، کبھی شخصیت، کبھی جھنڈا، کبھی باپ دادا کا طریقہ، کبھی ریت روایت اور دنیا بھر کے ایسے اسباب اور وسائل ہیں جس کے نتیجے میں انسان استقامت پر قائم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کیا کریں، اس کی فکر کریں کہ آپ اللہ کے دین پر کیسے مضبوطی سے قائم رہیں گے، اور خاص طور پر جب فتنوں کا طوفان چل رہا ہو، آپ سوچیں، غور کریں کہ یہ جو اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے صحابہ کرام کے ہیں، ابو بکر صدیق کے، ابن عباس کے ہیں، ایسے ہی مجاہد، قتادہ، سدی وغیرہ کے اور دیگر تابعین کے ہیں، آپ سوچیں کہ یہ پہلی صدی، دوسری صدی ہجری کی بات ہے۔ اس وقت اگر ان اسلاف امت نے استقامت کے معنی میں اتنی ساری باتیں اگر بیان کر دی ہیں، تو آج 1200 1300 سال 1400 سال کے بعد آج دنیا میں فتنوں کی کتنی کثرت، آپ کو آپ کے ایمان و عقیدے سے برگشتہ کرنے والے کتنے فتنے، آپ کو سنت سے بھٹکانے والے کتنے سارے فتنے، اور کتنے میٹھے میٹھے الفاظ کے ساتھ، کتنی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ اور کتنے خوشنما مناظر کے ساتھ آپ کے سامنے آتے، آپ بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو اگر آج سے 1200-1300 سال 1400 سال پہلے صحابہ اور تابعین نے استقامت کے معنی کو سمجھانے کے لیے باتیں بیان فرمائی ہے، جب آج کے مقابل میں وہ دور کس قدر سنہرا رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ دور ہے جعل عافیتها فی اولیہا، یہ وہ امت کا پہلا طبقہ ہے، اسٹارٹ ہے، جس میں اس امت کی عافیت رکھ دی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے کے بارے میں فرمایا تھا کہ آگے ایسے ایام آئیں گے، آگے ایسے حالات آئیں گے، امور تنکرونہا، ایسی چیزیں آئیں گی جو بے انتہا نفرت والی ہوں گی، تم انہیں منکر سمجھو گے، نفرت کرو گے اور ان سے دور بھاگو گے، بڑی بری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ عافیت ہے، ان هذه الامہ جعل عافیتها فی اولیہا، اس امت کے آغاز میں عافیت رکھی گئی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا دور عافیت کا دور تھا، تابعین کا دور عافیت کا دور تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آگے ایسے مسائل آنے والے ہیں جو بڑے ہی ناگفتہ بہ ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اگر اس وقت نبی کے صحابہ نے، تابعین نے تفسیر کی ہے، تو آج امور تنکرونہا کا طوفان چل رہا ہے۔ اتنے سارے فتنے، اتنے سارے فرقے، اتنے سارے احزاب، اتنی ساری پارٹیاں، اتنے سارے نظریات اور افکار چل رہے ہیں کہ جس کا شمار میں لانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ نوجوانوں کو دیکھو، ان کے حالات کیسے ہیں، دیکھو جوانوں کے کیا حالات ہیں، دیکھو اکیڈمک لوگوں کے کیا حالات ہیں، دیکھو بہت زیادہ اپنے آپ کو ایڈوانس سوچ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ٹیلنٹ ہیں اور دنیا کے ہر چیز کا مطالعہ کر کے، اسٹڈی کر کے صحیح باطل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی درگت کیا بن چکی ہے، کون کون کس کس بدعت کی راہ پر چل رہا ہے، کون کون کس ہوائے نفس اور ایسے ہی گمراہی کی راہ پر چل رہا ہے۔ زیر میلان، دلوں کے بکھر جانے کے حالات سے زندگی گزر رہی ہے ان کی۔ آپ اگر اس کا سروے کریں گے تو حیران ہو جائیں گے، اتنے سارے درد انگیز واقعات اور کہانیاں ہیں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الگ الگ رخ، الگ الگ فکر، الگ الگ نظریہ۔ وہ دین جس کا نام اسلام ہے،
وہ سنت نبی علیہ السلام کی جو ایک دم سیدھی ٹریک ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے کوئی راستہ، دائیں بائیں جہنم کی طرف لے جانے والے راستے اور اس کی طرف بلانے والے شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا صاف شفاف دین، اور انحراف کا حال یہ ہے، گمراہی کا حال یہ ہے، میلان اور ایسے کجروی کا حال یہ ہے کہ شمار سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اس لیے بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی چوکن نہ رہے، بے فکر نہ ہو، ہر آدمی کو چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح شام دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے تو تو خالص سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کافی نہیں ہے، جب تک اسلام خالص تھا دنیا میں تب تک اسلام کافی تھا، لیکن اسلام خالص نہ رہا، اس کے اندر انحرافات آ گئے، فتنے آ گئے، بگاڑ آ گیا، اور اس کے اندر بڑی گمراہیاں اور فرقہ واریت پیدا ہو گئی۔ تو اب یہ طے کرنا بھی ضروری ہو گیا کہ اسلام کے اندر اتنے سارے راستوں میں سب سے زیادہ مستند اور معتبر راستہ کون سا ہے، اور وہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جن راستوں پر صحابہ کرام کو چھوڑا تھا وہ راستہ ہے، اس لیے اس کی جستجو ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ آیت کریمہ میں صرف ایک پس منظر بیان کرنا مقصد ہے کہ کس طرح سے انسان دنیا کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے، دین سے بیگانہ ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی کہیں کسی کو شہرت مل رہی ہے، کہیں کسی کو نام مل رہا ہے، کہیں کسی کو حکومت کے جھانسے دیے جا رہے ہیں، کہیں کسی کے سامنے ایسے بڑے بڑے خواب رکھے جا رہے ہیں جس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے، اور سنت کی راہ سے بھٹک کر نہ جانے کس کا آلے کار بن جاتا ہے اور سنت کے خلاف دشمن بن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ شاء ام ابا، چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن کرتا وہ یہی ہے، کیونکہ لوگ مانتے بھی نہیں ہیں نا، لوگ نہیں مانتے۔ یہ بھی انحراف ہے کہ آدمی حق نہ سنے، حق پر آدمی قائم رہنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں، کیونکہ ہدایت کی روشنی آ جائے، ہدایت کا چراغ آ جائے، اور پھر اس کے بعد انسان اس سے روشنی حاصل نہ کرے، اسی ضلالت میں، اسی اندھیرے میں، اسی ظلمت میں بھٹکتا رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے توفیقی، جو توفیق ملتی ہے اس سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کچھ لوگوں کا منظر کھینچا ہے کہ کیسے کیسے دنیا کی چکر میں لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور معمولی سا جھٹکا آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو کہ ایک شخص بڑا ملتزم تھا، بڑا مشرع، بڑا پابند شریعت، لیکن اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ جانے کس راستے پر چلنے لگا۔ ایک شخص سنت کی راہ پر چل رہا تھا، علم سے قریب تھا، علماء سے قریب تھا، لیکن نہ جانے کون سا فتنہ اس کے دل میں ڈال دیا گیا کہ اب اس کو علم سے نفرت ہے، علماء سے نفرت ہے، سنت کی راہوں سے نفرت ہے، دینی اجتماعات سے، خالص سنت کے مجلسوں سے نفرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آیت کریمہ کا ٹکڑا، پہلا ٹکڑا بڑا ہی عظیم الشان ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ بات اللہ نے ہمیں سکھائی، لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو مائل نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ادھر ادھر نہیں موڑنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کی تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، ہدایت دے چکا ہے اللہ، اب تو ہمیں ہمارے دلوں کو ادھر ادھر مائل نہیں کرنا، کسی ضلالت، کسی ظلمت، کسی تاریکی، کسی انحراف، کسی ہوائے نفس، کسی بدعت، کسی بھی سنت کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف ہمارے دلوں کو مائل نہ کرنا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی جانب سے خاص رحمت نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، اور ہدایت پر آنے کے بعد دل کو دائیں بائیں مائل نہ کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ، اچھا وہ آیت کریمہ جس کی بات چل رہی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اعلیٰ حرف، بالکل مڈیر پر، باؤنڈری کے کنارے کھڑے ہو کر کے، ایک دم مڈیر پر، ایک دم کنارے،
کہ اگر تھوڑا بھی جھٹکا لگا تو کھائی میں چلا جائے گا۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کس پر؟ اعلیٰ حرف، حرف کنارے کو کہتے ہیں، بالکل کنارہ، اعلیٰ حرف کنارے پر بالکل عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ معاملہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اگر ان کو بھلائی ملتی ہے، اگر ان کو دولت ملتی ہے، ان کا کاروبار اچھا ہوتا ہے، بزنس اچھا ہوتا ہے، انکم زیادہ ہوتی ہے، کھیتی میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ مویشی جانور پالن کرنے والا، پشو پالن کرنے والا آدمی ہے تو جانوروں کے، مویشیوں کے بچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور کافی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تب تو کہتا ہے بھائی یہ تو دین بڑا اچھا ہے، اسلام بہت اچھا ہے، یہ توحید، جب سے میں نے شرک چھوڑا توحید پر آیا ہوں، اتنی انکم ہے، اتنا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اتنی پیداوار اور اتنی فصل کہ اب کیا کہنا، اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر اسے کوئی فتنہ پکڑتا ہے، اگر کوئی فتنہ پہنچ جاتا ہے، فتنہ کوئی جھٹکا، کوئی مادی نقصان، کوئی مالی نقصان، اور اب یہ اگر مالی نقصان کی بات کر رہے تو مالی مثالیں یا اس کے علاوہ جو بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بالکل کنارے تھا اور خوش تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اطمأن بہ، تو بڑا مطمئن ہوتا ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے، اچھائی، مال، دولت، شہرت، چاہت، جیسا چاہیے ویسا مل رہا ہے، بہت مطمئن ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی فتنہ اسے پکڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انقلب علی وجہہ، تو بالکل سیدھا پلٹی مار دیتا ہے، پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے کے ذریعے سے۔ کیا مطلب؟ گھما کر کے، نہیں بھائی اس میں تو اچھا نہیں ہے، نہ کاروبار اچھا ہے، نہ مال اچھا ہے، نہ ہمارا مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ یہ جب سے ہم نے دین کو، توحید کو پکڑا ہے، جب سے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑا، جب سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کو چھوڑا، جب سے قبر، حجر اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں شجر اور تمام غیر اللہ کی ہم نے پرستش کرتے تھے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، تب سے آج اتنا برا حال ہے، نہ کاروبار، نہ دولت، نہ انکم، سارے حالات تباہ ہو چکے ہیں۔ نہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انقلب علی وجہ، وہ پلٹ جاتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی اکارت ہو گئی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی سب سے کھلا نقصان اور دیوالیہ ہے، اس سے زیادہ کھلا دیوالیہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، سب کچھ برباد، نہ تو دنیا اور نہ ہی آخرت، سب ضائع ہو گئی۔ تو بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ آج لوگوں کے عجیب و غریب حالات ہیں، نہ جانے کس چیز کی وجہ سے۔ اگر اسلام سے مرتد ہونے والے لوگ ہیں تو ان کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، اور خالص سنت اور صحابہ کے مشن پر چلنے کا مسئلہ بھی بڑا نازک ہو چکا ہے۔ اس سے بھی صبح شام ڈھلکنے بہکنے کا کام چل رہا ہے، ورغلانے والے، بہکانے والے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اور پھر انسان بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، سنت کا دشمن بن جاتا ہے، نبی کے صحابہ کے خلاف بدزبانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، سنت میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیثوں پر انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال بن جاتی ہے، اس لیے بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اور کہا تھا اللہ کے نبی اسلام کے اندر کوئی آپ ایسی بات مجھے بتلا دیجئے جس کے بارے میں پھر مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، بس آپ ایک قیمتی بات بتا دیجئے اور میں بس اسے مضبوطی سے پکڑ کر کے بیٹھ جاؤں، اور پھر کبھی ایسا سوال کرنے کی کسی اور سے نوبت نہ آئے آپ کے علاوہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر ہمیشہ کاربند رہو، اسی پر قائم رہو۔ اس حدیث کی تفسیر میں، تشریح میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ آپ اس حدیث کی تفسیر تشریح کھول کر کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کو اگر آپ اس کی شرح میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر استقامت کے ساتھ گامزن رہنا اور اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گامزن رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اسلوب ہے، ضابطہ ہے۔ کبھی جز کہہ کر کے ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو مستلزم ہوتے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کوئی یہ معنی نہ نکالے کہ اس میں نبی کی رسالت کا
اور اس کے اقرار کرنے کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ بات ہمیں کس سے معلوم پڑ رہی ہے؟ یہ بات ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم پڑ رہی ہے، اور آپ ہی سے سوال کیا گیا، آپ ہی نے جواب دیا، اور یہ توحید کی دعوت ہمیں ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی، لازم ملزوم ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہا کرتے تھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، تو نے ہدایت دے دی ہے، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم روزہ رکھتے، نہ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے، یعنی جو کچھ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں یہ تیری ہدایت اور توفیق ہے، اور اسی ہدایت کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس مشن کو سب سے پہلے حاصل کرنے، سیکھنے، اخذ کرنے، زندگی میں برتنے، عمل کرنے کے لیے اپنے نبی کے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ سب ہدایت کے مراتب ہیں، درجات ہیں، اور اس کے بغیر ہدایت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسلام میں آنے کے بعد اب جب انحرافات، نہ جانے کتنے راستے، انسان چوراہے پر نہیں 70-72 راہیں پر کھڑا ہے، پتہ نہیں کہ وہ کس طرف جائے، تو پھر ایک راستہ اسے اختیار کر لینا چاہیے، وہ راستہ سنت کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہمارے سامنے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جو لوگ صرف اتنی سی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور بات نہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، بس آپ اندر کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ ان کو بتلائیں کہ اگر ایسے ہی مسئلہ تھا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ اسلام کے نام لیوا 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، 72 جہنم کی راہ پر چلنے والے ہوں گے، ایک راستہ ایسا ہوگا جس پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، اور وہ راستہ میرا اور میرے صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ ورغلانے والے، بہکانے والے مائک پر، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے بڑے بڑے شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان اسی طرح کی باتوں کو زیادہ کیچ کرتا ہے اور اس کو زیادہ جچتی ہے اس قسم کی باتیں۔ اسلام ہمارا نام ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے، ہمارا نام مسلمان ہے، بس کافی ہے۔ یہ عقیدہ، اس طرح کا جو نظریہ چلتا ہے، حقیقت میں ہے بہت خوبصورت یہ شبہہ، لیکن یہ بہت خطرناک شبہہ ہے۔ یہ شبہہ آپ کو زندگی میں کبھی سنت پر استقامت اور مضبوطی سے ڈٹنے کا راستہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ آپ مطمئن ہیں کہ جس پر آپ ہیں وہ صحیح ہے، اسلام تو ہے، مسلمان تو ہے، قرآن تو ہے، اس لیے ہمیں اب اس کے آگے کوئی بات نہ بتائی جائے، تو یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے لا ندری ای النعمتین علینا اعظم ان ہدانا اللہ للاسلام ام ہدانا اللہ بعد الاسلام او جعلنا اللہ بعد الاسلام علی سنہ۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، ہم یہ جاننے سے قاصر ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ کی یہ نعمت ہمارے لیے سب سے بڑی ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت بڑی ہے کہ اسلام کے اندر اللہ نے ہمیں سنت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ اور تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا جذبہ ہے، اور ان کی طرف سے یہ باتیں ہمیں اس لیے مل رہی ہیں کہ ہم احساس کریں اگر یہ بات نبی کے صحابہ کے بعد تابعین نے کہی ہے کہ سنت کی نعمت بڑی ہے اسلام کے اندر، یا اسلام اصل ہے اور اسلام خالص ہو تو اس میں سنت داخل ہے، لیکن اسلام کے اندر جب بہت ساری شکلیں بن گئی تو پھر اس سنت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امت کے ائمہ اور علماء نے کیا کہا؟ الاسلام هو السنت والسنت هي الاسلام، اسلام کا نام سنت ہے اور سنت کا نام اسلام ہے، سنت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی سنت ہے۔ یہ اسی چیز کا معنی ہے کہ جب تک اسلام خالص تھا تب تک کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ اسلام کہہ لیں، آپ سنت کہہ لیں، ایک ہی چیز کا نام ہے۔ لیکن جب اسلام کے اندر بہت سارے ٹکڑے ہو گئے، بڑے انحرافات آ گئے، اس کے اندر احزاب آئے، فرقہ واریت آئی، اس کے اندر ہوائے نفس آ گیا، دولت اور دنیا کی چاہت آ گئی، حکومت اور سیاست کی محبت آ گئی، اس کے علاوہ الگ الگ رخ پر لوگ چلنے لگے،
تو اس کے بعد یہ چیز طے کرنا ضروری بن گئی کہ اسلام کے اندر اتنے ساری شکلیں ہیں، تو کون سی شکل اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں نجات دلا سکتی ہے، اس پر کاربند رہنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ایک بندے کے لیے خاص طور پر وہ آدمی جو کم علم ہو، کم سمجھ ہو، یا مثال کے طور پر عربی زبان ہی نہ جانتا ہو، شریعت سے نہ واقف ہو، یا چھوٹی عمر کا کوئی نوجوان ہو جو ابھی زیادہ شدھ بدھ نہ ہو، اسے زیادہ شعور نہ ہو، ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی سنت کے عالم کی توفیق عطا فرما دے، عالم کی نہیں، سنت کے عالم کی، کیونکہ سنت کے علماء کے علاوہ بدعت کے علماء تو سنت کے علماء سے زیادہ ہے، صبح شام تو انہی سے گھٹ بھیڑ ہوتی، انہی سے ملاقات ہوتی ہے۔ توفیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم من علماء سنت کے علماء میں سے کسی عالم کی توفیق عطا فرما دے، یعنی اسے کوئی سنت کا عالم مل جائے جس کی شاگردی اختیار کر لے، جس سے استاد بنا لے، جس سے ایمان، عقیدہ، عمل، کردار، اخلاق سب کچھ سیکھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر کاربند ہو جائے، عمل کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرو۔ اس کے بعد دوسری بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ بات یہ تھی میرے بھائیوں کہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کی دعوت دینے کا مسئلہ تھا، اس کی نشر و اشاعت کرنے کا مسئلہ تھا۔ اس کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم نے شروع میں اشارہ کر دیا تھا کہ جس کی جو صلاحیت ہے، جس کو جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ملے کہ وہ سنت کی نشر و اشاعت میں حصہ بٹائے، اسے اس جگہ پہ رہ کر اس مشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ مال والا مال کے ذریعے، علم والا علم کے ذریعے، رسوخ والا رسوخ کے ذریعے، کسی اور صلاحیت والا اپنی صلاحیت کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھائے، یہ ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی جب میدان کارزار میں جب صف بندی کرتے تھے اور مد مقابل سے مقابلہ آرائی کرنے کے لیے لشکر کی ترتیب دیا کرتے تھے، تو یہ نظریہ کہیں پیدا نہ ہو کہ مجھے آگے رکھا، فلاں کو آگے رکھا گیا، مجھے پیچھے رکھا گیا، فلاں کو دائیں رکھا گیا، مجھے بائیں رکھا گیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے۔ جو جہاں ہے وہیں سے اپنے مشن پر قائم رہے اور اسے انجام دینے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان کان فی الساقۃ کان فی الساقہ وان کان فی الحراثۃ کان فی الحراثہ۔ اگر کسی کی جگہ قیادت میں ڈال دی گئی ہے کہ وہ آگے رہے گا اور سب کو ہانک کر کے لے کے جائے گا، سب کی رہنمائی کرے گا، یعنی قیادت کسی کو دے دی گئی ہے، اغوا بنا دیا گیا ہے، تو وہ وہیں پر رہ کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ وَإِن كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، اگر کسی کو چوکیداری دے دی گئی ہے، کسی کو اگر نگرانی دے دی گئی ہے، کسی کو کہہ دیا گیا ہے کہ تم ہی بیٹھے رہو اور حالات کا جائزہ لیتے رہو، خبر دیتے رہو، اسے چاہیے کہ وہیں پر رہ کر کے ذمہ داری کو ادا کرے۔ جو میمنہ پر ہے وہ میمنہ سے اپنی ذمہ داری ادا کرے، جو میسرہ پر ہے میسرہ سے اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، ذمہ داری جتنی جس کے سر پر ہے، اس ذمہ داری کو اتنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی اپنی جگہ پر ہی نجات عطا فرمائے گا۔ جہاں بھی ہے وہ اسی ذمہ داری کو ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات حاصل کر لے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ جماعتوں میں حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ چھوٹا سا کام آگے نہیں بڑھتا، مختلف انداز کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، عجیب و غریب نفس میں، طبیعت میں شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، بدگمانیاں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو سرگرمی دکھائی دیتی ہے تھوڑی ہی دن کے بعد وہ سردی کی طرف چلی جاتی ہے، یعنی وہ اس معاملے میں پھر وہ گرم جوشی دکھائی نہیں دیتی، وہ حوصلہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ ضروری ہے کہ مشن پر آپ سنجیدہ ہو جائیں، علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے، ہر آدمی اپنے منصب اور عہدے کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اس مشن کو بہت تندہی کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی فکر مندی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلاف کے صحابہ کرام اور تابعین کا، ان کے بعد تابعین کا جو طریقہ تھا، اس میں انہوں نے انتھک کوششیں کی ہیں، انتھک کوششیں، کسی بھی طرح سے کوئی کوتاہی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ جہاں دیکھو نبی کے صحابہ کرام کی سیرت میں آپ کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے جہاں بھی آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تابعین اسی راستے پر چلتے رہے، ائمہ دین اسی راستے پر چلتے رہے، سنت کے نشر و اشاعت اور سنت کے خلاف باطل کا اور ایسے ہی تمام تر بدعات اور انحرافات کا مقابلہ کرنے میں آپ کے سامنے ایک روشن راستہ موجود ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں۔ یہ علاقہ، یہ بستی جو آپ کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس بستی میں آپ کو محنت اسی اعتبار سے کرنی پڑے گی جتنا بڑا محاذ آپ کے سامنے ہے، جتنی بڑی ذمہ داری آپ کے سامنے ہے، جتنا بڑا مقابلہ آپ کے سامنے ہے۔ اور حقیقت میں ہمارے یہ سارے بھائی، پوری بستی کے لوگ جو بھی چھوٹے بڑے مرد عورت ہیں یا کم عمر زیادہ عمر کے لوگ ہیں، یہ سب کے سب محبتوں کے حقدار ہیں، ہمدردی کے حقدار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان کے پاس سنت کا پیغام پہنچائیں، ان کے پاس نبی کے صحابہ کا مشن پہنچائیں، اور اس سلسلے میں پورے جذبے کے ساتھ اور پوری اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اس معاملے میں اگر ہم نے اپنے آپ کو ہوش مند نہ بنایا، ہم نے اپنے آپ کو فکر مند نہ رکھا، تو یقین مانیے وقت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور سنت کا پیغام جس تیزی کے ساتھ عام ہونا چاہیے اس تیزی سے سنت کا پیغام عام نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ذکر کیا تھا تعلیم و تدریس کا کام ہونا چاہیے، دعوت کا نشر و اشاعت، دعوت کا ارشاد کا کام ہونا چاہیے۔ یہ دو بہترین اور سب سے بڑے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین اور دین کی سب سے سچی شکل سنت اور صحابہ کرام کی راہ جو ہے، اسے عام کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ اس لیے اس میں ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ، ماہانہ، 15 روزہ، ہفتہ واری، یومیہ، سالانہ، ایک بہت مضبوط ترتیب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک یہ خالص دین سنت کا، صحابہ کرام کا جو مشن ہے وہ اچھی طرح سے پہنچ جائے، کوئی بھائی اس سے محروم نہ رہے، کوئی بہن اس سے محروم نہ رہے، اور اس سلسلے میں آنے والی اذیتیں، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں یہ تو ہوں گی، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ کوئی عذر اور ہیلہ نہیں ہے کہ مشکلات آ رہی ہیں، مشکلات تو آئیں گی ہی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مشکلات نہ آئیں، ہم چاہتے ہیں پریشانیاں نہ آئیں، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں پریشانیاں نہ آئیں تو نبی علیہ السلام کو پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ نبی کے صحابہ کرام کو پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ یہ تو حتمی بات ہے کہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ ہمیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ پورا منظر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہے، چاہے دور نبوت کا وہ عہد ہو جو مکی عہد کہلاتا ہے، یا دور نبوت کا وہ عہد ہو جو مدنی عہد کہلاتا ہے، اس پورے میں جس طرح سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نیٹ ورک بنایا، اس کے لیے کوششیں کی، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعات بھیجے، معلمین بھیجے، تدریس کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے کلام اور نبی کی سنت کو سکھانے پڑھانے والے ذمہ داروں کو بھیجا۔ اس پورے منظر کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حالات کی نزاکت کا حوالہ، حالات کی نزاکت اور مشکلات کا بہانہ اور ہیلہ، یہ سارے کے سارے ہیلے بہانے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریاں آخری دم تک ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی اس مسجد کے اندر بہت منظم طور پر دروس کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ کی اس مسجد کے اندر بہت زیادہ ذمہ دارانہ خطبات ہونے چاہیے جمعے کے، جس میں خالص سنت کی دعوت دی جا رہی ہو، بدعات سے آگاہ کیا جا رہا ہو، اندھی تقلید کے جراثیم جس نے سنت سے اللہ کے بندوں کو دور کر دیا، اس کے اندر جو بھی خلل پایا جاتا ہے اس خلل کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے بندوں کو صحیح سنت کی راہ دکھانا ضروری ہے۔ شخصیت پرستی کا ماحول بنا ہوا ہے، اور ایسے ہی فرقے اور ایسے ہی احزاب اور ایسے ہی ٹولیاں اور گروہ بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی راہ پر چل رہا ہے۔ اس سے عوام کو، خواص کو بہت سنجیدگی کے ساتھ آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد
مدینے میں داخل ہوتے ہی، مدینے کے حدود میں قدم رکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینے کا نام مدینہ بھی نہیں تھا، مدینے کا نام یثرب تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تب جا کر کے اس کا نام بدل گیا اور لوگوں نے یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول کہنا شروع کر دیا، شہر نبی کہنا شروع کر دیا، شہر رسول کہنا شروع کر دیا، وہی ہے مدینہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی بستی میں، نئی آبادی میں، نئی جگہ پر جہاں 100 کے قریب یا اس کے آس پاس اسلام لانے والوں کی تعداد تھی، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں، حج کے موسموں میں پچھلے 12-13 سالوں میں منا کے خیمے میں جا جا کر توحید کا سبق پڑھایا تھا، مزدلفہ کی وادیوں میں، عرفہ کے میدان میں جا جا کر کے، جبکہ وہ کفر و شرک کے دور میں تھے لیکن اللہ کے نبی نے توحید کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے، بت پرستی سے بیداری کی دعوت دی انہیں، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کرائی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھولا اور اس شرک و کفر سے آزاد ہو کر کے انہوں نے ایمان کو گلے لگایا، توحید خالص کو گلے لگایا، اور پھر وہ مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے ہجرت کے موقع پر تیار ہو گئے۔ اس لیے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ حالات سازگار ہوئے، مدینہ ہجرت کا حکم ہوا، اور پھر مدینے پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم طور پر اللہ کی توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کی بندگی کا منظم انتظام کرنے کے لیے، اور اسلامی شعائر کو عملی طور پر اللہ کے بندوں کے بیچ میں قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ مسجد کا قیام عمل میں آیا، اور بہرحال قبا کا قیام، قبا کی مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس سلسلے میں وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی تفسیر میں دونوں باتیں کہی گئی ہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلی یہ جو مسجد تھی نا، مسجد نبوی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، جس کی بنیاد تقوی پر ہوئی ہے۔ تقوی پر مسجد نبوی کی بھی بنیاد ہوئی ہے، تقوی پر مسجد قبا کی بھی بنیاد ہوئی ہے، اور یہ اس سیاق میں ہے جو منافقین نے مسجد ضرار قائم کر دیا تھا، اور اسلام کے ماننے والوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے دور کرنے کے لیے، ایمان والوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ خطرناک سازش منافقین کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے دعوت کی جو اساس ہے، دعوت کی جو بنیاد ہے، وہ مسجد کا قیام ہے۔ مسجد کا قیام یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد کا قیام، مسجد کی تعمیر کا دو معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے اس کی ظاہری در و دیوار کی تعمیر، اس کے اسٹرکچر کی، ڈھانچے کی تعمیر، اور اسے اچھا سے اچھا بنا دینا، اور اس کے بعد دوسرا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسجد کو معنوی طور پر آباد کرنا۔ معنوی طور پر آباد کرنا یعنی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، ایسے ہی دروس کا اہتمام، خطبوں کا اہتمام، اجتماعات کا اہتمام، قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم، سیرت کی تعلیم، حلال و حرام کا مذاکرہ، اور ایسے ہی فقہ، فتاوے، مسائل پر گفتگو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے ذریعے سے یہ پیغام عام ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور اللہ کے کلام کی وہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں میرے بھائیوں، اور اس سلسلے میں جو مسجد کا کردار بتلایا گیا ہے اس مسجد کی کردار کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجدوں کا قیام کس لیے ہوتا ہے؟ مسجدوں کا قیام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کا مذاکرہ کرنے کے لیے، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو انجام دینے کے لیے۔ اس میں ان مسجدوں کا جو اصل کردار ہے اسے بحال کرنا، یعنی 5 وقتہ نماز کا اہتمام، اور ایسے خطبات جمعہ، دروس، اجتماعات، پروگرام، تعلیم، تدریس، اللہ کے بندوں کو مختلف عمروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آگاہ کرنا، بڑوں کے لیے انتظام، جوانوں کے لیے انتظام،
ایسے ہی بچوں کے لیے تعلیم و تدریس کا انتظام، مردوں کے خواتین کے لیے انتظام، ایسے ہی سارے لوگوں کے لیے یہ ہے اس کی معنوی تعمیر۔ معنوی تعمیر میں پہلے دلچسپی لینا ضروری ہے، اس لیے کہ اسٹرکچر میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اسٹرکچر کے لیے کوئی تعین نہیں ہے کہ اس میں کتنی جلدی کی تاخیر کا مسئلہ ہے، جتنا ممکن ہو یہ چیز قائم کی جائے، لیکن مسجد کے نام پر اس کی معنوی تعمیر کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بستی میں، ہر علاقے میں، کسی کے گھر میں، کسی کی آفس میں، کسی جگہ بیٹھ کر کے یہ کام ہو، لیکن ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو توحید کی تعلیم دی جائے، نبی کی سنت کی تعلیم دی جائے۔ اگر آپ کی یہ مسجد ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سلسلے میں جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو مکمل کیا جائے، لیکن ان کی تکمیل کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ آپ کا یہ معنوی کام چلتے رہنا چاہیے۔ دروس کا اہتمام پابندی کے ساتھ ہو، ایسے ہی اجتماعات کا انتظام پابندی کے ساتھ ہو، بچوں کی، جوانوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، سبوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلاتی ہے کہ آپ نے تعلیم و تدریس کے لیے صرف اسٹرکچر بنی ہوئی مسجد کا انتظار نہیں کیا، آپ تو چلتے چلتے گفتگو کر رہے ہیں، آپ چوراہے پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ میدان میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ سفر میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ حضر میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو جہاں جہاں موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خالص دین کے نشر و اشاعت کے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے بہت بنیادی ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں کوتاہی کرنا خطرناک ہے۔ خاص طور پر بار بار یہ بات آتی ہے کہ اس وقت فتنوں کا طوفان چل رہا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے امت کی شخصیتوں سے امت کو جوڑنے کی اور وابستہ کرنے کی کتنی مضبوط کوشش چل رہی ہے؟ شخصیتیں، وہ شخصیتیں بھی پابند ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں، وہ شخصیتیں بھی پابند ہے کہ نبی کی سنتوں کو گلے لگائیں، اور واقعی وہ امانت دار تھے، وہ ائمہ تھے، امنا ہذہ الامہ، اس امت کے امین تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا، سیکھا، عمل کیا، برتا، اس کی دعوت دی، کتابیں لکھی، دروس ہوئے، اور اس پر فتاوی اور مسائل بیان کیے گئے، اور امت کو اس بات کا سبق دے گئے کہ میری کسی بات کو نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، نبی کی سنت کو صحابہ کرام نے سب سے پہلے سنا اور پڑھا اور دیکھا اور عمل کیا۔ انہوں نے جو کچھ نبی علیہ السلام سے پڑھا اور سیکھا ہے، بس اسی کو زندگی میں نافذ کر لینا۔ میری کوئی بات، میرا کوئی مسئلہ، میرا کوئی فتویٰ ہرگز اگر سنت کے خلاف ہو تو اسے نہ لینا، بلکہ اسے دیوار پر مار دینا۔ سارے ائمہ کرام نے اس بات کی تعلیم دی ہے، سنت کی تعلیم دینا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی راہ پر چلنا، اس تمام ائمہ اربعہ کی تعلیم ہے، ایک نہیں، دسیوں اقوال ہر ایک امام کے موجود ہیں۔ لیکن آپ سوچیے اس کے باوجود بھی امت کے اندر اندھی تقلید کی فضا قائم کر دی گئی۔ 400 سال 300 سال کے بعد 4تھی صدی ہجری کے آغاز سے یہ کام شروع ہو گیا، اور آج حالت یہ ہے کہ یہ ماحول بنا دیا گیا کہ نہیں، کسی بھی صورت میں اگر آپ کو نجات حاصل کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، تو آپ کو ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی امام کے پیچھے چلنا اور اس کے مسلک پر قائم رہنا ضروری ہے۔ یہی نہیں، عجیب و غریب، ہم نے شروع میں کہا نا کہ بڑے بڑے ورگلانے والی باتیں چلتی۔ کوئی کہتا ہے کہ تقلید چاروں اماموں میں سے کسی کی کرنا واجب ہے، کوئی کہتا ہے اس پر اجماع ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تقلید کرنے پر اجماع ہے چاروں اماموں میں سے کسی امام۔ سبحان اللہ، اجماع نبی کی سنت پر عمل کرنے پر ہے یا شخصیتوں کے پیچھے چلنے پر اجماع ہے؟ اس پر اجماع ہے کہ نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں دی جائے گی۔ اجماع اس پر ہے، نہ کہ اس پر ہے کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کی سمجھ عطا فرمائے، سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اسلام اور اسلام کے بعد سنت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. وہ حدیث پڑھی گئی تھی، اس لیے اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں میں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ضرور بالضرور بھلائی کا حکم دینا ہوگا. وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہیں ضرور بالضرور منکر سے، گناہوں کے کاموں سے روکنا ہوگا. یہ کرنا ہی پڑے گا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اور سب سے بڑی بھلائی توحید اور سنت کی دعوت، اور سب سے بڑی برائی شرک اور بدعت کی دعوت دینا. اس کا حکم دینا، اس کی دعوت دینی ہے اور اس سے منع کرنا. تو تمہیں بھلائی کا حکم دینا ہی ہوگا اور تمہیں منکر سے روکنا ہی ہوگا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک قریب ہے، اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے کوئی سزا نازل کر دے، اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے، اور پھر اس کے بعد تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا، دعائیں قبول نہیں کرے گا. تم اللہ سے مدد مانگو گے اپنی مشکلات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا. تو یہ مشن آسان نہیں ہے. ہر آدمی آزاد بیٹھا رہے جیسے تیسے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے، وہ اس کے سہارے، وہ اس کے سہارے، میں آپ کے سہارے، آپ میرے سہارے. نہیں، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کی صلاحیت ہے وہ صلاحیت اس مشن کے لیے خرچ کرے، لگائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اپنی اپنی کوششوں کا نیک صلہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں دنیا میں امن، عافیت اور کامیابی عطا فرمائے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت، مغفرت اور رضوان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.